کراچی کے بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے سول ہسپتال. تو وہاں کی کنڈیشن جاننے کے لیے ہم گئے سول ہسپتال کے AMS ڈاکٹر کیپٹن صفدر احمد اوان کے پاس. کیپٹن صفدر، یہاں سول ہاسپٹل کے اندر جو کہ کراچی کا ون آف دا بگیسٹ پبلک ہاسپٹل ہے، اس کے اندر یہاں آپ ویسٹ کو جو ہسپتال سے ویسٹ ملتا ہے اس کو آپ کیسے مینیج کرتے ہیں؟ کہاں جاتا ہے؟ دو قسم کے ویسٹ ہوتے ہیں. ایک ویسٹ ہوتا ہے نارمل ویسٹ اور ایک دوسرا انفیکشس ویسٹ ہوتا ہے. صحیح. اور کیونکہ اس کے لیے ایک سسٹم ہے، انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے جن کے اپنے رولز ہیں جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز کے تحت وہ کام کرتے ہیں. تو ہمارا جو بھی سسٹم ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا EPA رولز. ٹرانسپورٹ کیسے ہوتا ہے یہ ٹرانسپورٹ مختلف، ہم نے جو یہ سسٹم ہے ہمارا وہ ہم نے پرائیویٹائز کیا ہوا ہے. پرائیویٹ جینیٹوریل سروس ہے ہماری، اس کے تھرو جو ہے ہم اس کو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے جو بھی وہ ہیں انسینریشنز سینٹرز وہاں پہ یہ لے جاتے ہیں اور اس کو وہاں پہ پراپرلی کو جو ہے مطلب یہ ڈائریکٹلی سول ہاسپٹل کی اپنی انتظامیہ نہیں کرتی ہے، پرائیویٹائز کسی کو کانٹریکٹ دیا ہوا ہے وہ لوگ کرتے ہیں. جی. چیکس اینڈ بیلنس کیسے رکھتے ہیں آپ ان کانٹریکٹرز کے اوپر؟ کیونکہ کانٹریکٹرز اور کانٹریکٹ کی چیزوں کے اندر کافی پرابلمز بھی ہو جاتے ہیں، آپ ان کو کیسے چیک؟ اگر کبھی کوئی ہمیں کوئی کمپلین مل جائے تو ہم پھر ان سے انکوائر کرتے ہیں اور ان کا ایک سسٹم ہے، جو بھی وہ ویسٹ وہاں لے جاتے ہیں تو اس کے لیے وہ ریسپٹس کلیکٹ کرتے ہیں. صحیح. تو پیریڈیکلی ہم ان کی وہ ریسپٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں جو کہ یہ وہاں پہ آپ ڈاکیومنٹیشن رکھتے ہیں ان کی کوئی فارمز ہوتے ہیں جو کہ ان کو کمپلائی کرنا ہو، آپ کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن؟ ہمارے وہ سروسز والے کرتے ہیں جو ہم نے پرائیویٹائز کیا ہوا ہے، یہ سسٹم دیا ہوا ہے. اس دوران یہ ویسٹ سٹور کہاں کیا جاتا ہے؟ بیفور یہ ٹرانسپورٹ ہو، وہ پرائیویٹ ادارہ ٹرانسپورٹ کرے، اس سے پہلے سٹور کہاں ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جو ہماری وہ جینیٹوریل سروس جن کو ہم نے دیا ہوا ہے ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، تو انہوں نے وہ اپنا ایک ارینجمنٹس کی ہوئی ہیں. لیکن آپ نے ان کو کوئی جگہ نہیں دی کہ یہاں سٹور کر سکیں وہ؟ جگہ تو یہ ہے کہ وہ ان کے ٹرانسپورٹ کا اپنا سسٹم ہے جس میں وہ ٹرانسپورٹ جو ڈائریکٹ اس میں وہ اس کی ڈمپنگ ہوتی ہے اور وہ ٹرانسپورٹ جو ہے ان کی وہیکلس وغیرہ جو ہیں وہ وہاں سے لے جاتے ہیں. مطلب کلیکشن اور ٹرانسپورٹیشن کے دوران کوئی سٹوریج کی جگہ مختص نہیں کی؟ یہ ڈائریکٹ ان کی جو وہیکل ہے وہیں پر ہی یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. یہ وہیکل کیا کلوزڈ ہوتی ہے؟ کچھ آپ کو آئیڈیا ہو؟ یہ ان کی جینیٹوریل سروس کی اپنی وہیکلس ہوتی ہیں اور اس میں یہ اپنا لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کیپٹن. یہاں کا جائزہ لینے کے بعد ہم نے یہ ٹھانی کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ کچرا پھینکا کہاں جاتا ہے. اس پک اپ کے سول ہسپتال سے نکلنے کا ٹائم پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ رات کے 9 بجے ہسپتال سے نکلے گی. 9 بجے تک انتظار کرنے کے بعد ہم نے اس پک اپ کا پیچھا کرنا شروع کیا اور اس کی آخری منزل جان کر ہم دنگ رہ گئے. وہ کچرا جو پاکستان کے قانون کے مطابق جلایا جانا چاہیے، شہر کے بیچ گارڈن کی ایک کچرا کنڈی میں پھینکنے کی تیاری کی جا رہی تھی. پک اپ کچرا کنڈی کے اندر کچرا پھینکنے جا چکی تھی. اسی وقت ان لوگوں کو ہم پر شک ہو گیا اور ہماری گاڑی اور کیمرہ دیکھتے ہی یہ لوگ سٹپٹ آ گئے اور کسی کو فون ملانے لگے. اوپر سے ہدایات لے کر انہوں نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور اس کچرا کنڈی سے نکلتے ہوئے ایک سنسان علاقے کی طرف رخ کر لیا. لیکن اتنی دیر میں سچ تو سامنے آ ہی چکا تھا اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آفیسرز لاجز کے سامنے کچرا کنڈی میں کچرا بلا جھجک پھینکا جاتا ہے. مختلف مہم چلتی ہیں، کبھی ہیپیٹائٹس کے خلاف تو کبھی ایڈز کے خلاف تو کبھی کسی چیز کے خلاف، لیکن اصل مہم چلانے کی ضرورت ہے ہسپتالوں کو اور وزارت صحت کو اس چیز کے خلاف. جو چیز ہمارے یہاں ناسور بن کے پھیل چکی ہے وہ ہے کچرا ہسپتالوں کا، جو کہ انتہائی مضر صحت کچرا ہے. ہسپتالوں کے آپریشنز کے بعد انسانی اعضاء وہیں پڑے کے پڑے رہ جاتے ہیں، کچرا کنڈیوں کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد مختلف جانور ان کو لے کر جہاں بھی گھومیں کسی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا آج کا شو آپ کو کیسا لگا ہمیں ای میل کر کے بتائیے. mkh@dawnnews.tv پہ ہمارا فیس بک پیج جوائن کریے، www.facebook.com/مسئلہ کیا ہے. تب تک کے لیے انیکا نثار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.